ہم نے یزید کو کربلا بلایا تھا، تو ادھر آؤ. اسی لیے امام نے پہلے زمین خریدی ہے. امام نے پہلے زمین، کیوں؟ جنگ کبھی بھی دشمن کی زمین پہ نہیں لڑی جا سکتی. ابھی بچے کرکٹ ورکٹ کھیلتے ہیں نا، کہتے ہیں بعض اوقات دوسرے اسٹیڈیم میں جاتے ہیں ہار جاتے ہیں. کیوں؟ پچ اس کی ہوتی ہے، پریکٹس اس کی ہوتی ہے، اس کو پتا ہوتا ہے بال کیسی کرنی ہے. آپ کے لیے نہیں پچ ہوتی ہے. وہ جیتنا ہے تو زمین اپنی ہونی چاہیے، میدان اپنا ہونا چاہیے. سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے کربلا خریدی ہے. ایک تو یہ کہ کل کو یہ نہ بولیں کہ کسی اور کی زمین تھی. اللہ کا ولی تو کسی کا قطرہ نہیں رکھتا، زمین کہاں سے رکھے گا؟ زمین اپنی. دوسرا اسٹریٹجیکل وار اسٹریٹجی جو امام نے بنائی، جو امام نے پورا ڈیزائن کیا کربلا کو، کہ کس طرح ایک ایک شخص استعمال کیا جائے گا. ہم تو رو کے گھر چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے مصائب اپنی جگہ ہیں، ضروری ہے، رونا بھی ضروری ہے، طہارت ہے، پاکیزگی ہے، لیکن آپ اس کو دوسری طرف سمجھیں. ایک ایک فرد کربلا کا قیامت تک کے لیے، ایک ایک فرد کربلا کا امتوں، ملکوں، قوموں کی نجات کا باعث ہے. ایک ایک فرد. ہم نے نہیں لیا اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے نہیں لیا تو مطلب ہوگا نہیں. نہیں. مثال کے طور پر حضرت قاسم علیہ السلام، ہم لوگ مصائب پڑھتے ہیں نکل جاتے ہیں. میں بہت زیادہ زوم ان نہیں ہونا چاہتا کہ لوگوں کے جذبات پر بہت سی باتوں میں مجروح ہو جاتے ہیں، لیکن آپ بس یہ دیکھیں ہم نے حضرت قاسم سے کیا لیا، اور ایک اور قوم ہے اس نے حضرت قاسم سے کیا لیا. کربلا ایک ایک کردار. ایران عراق کی وار ہے، اور خرم شہر جو عراق کے قریب ہے، قریب تھا کہ خرم شہر قبضے میں آ جاتا. ایک بچہ ہے 12 سال کا، بار بار تہران سے لڑنے جانا چاہتا ہے، مگر اس کی ایج ہی نہیں ہے. 12-14 سال کیا ایج ہوتی ہے؟ اپنا آئی ڈی کارڈ کاٹ کے کہ میں زیادہ عمر کا ہوں. جب جاتا تھا لوگ دیکھتے، کبھی اوپر کھڑا ہوا ہے، کبھی پتھر پہ کھڑا ہوا ہے، کبھی بیٹھا ہوا ہے، بھیج دیتے تھے. بہرحال کسی طریقے سے راضی ہو کر ایک دفعہ چلا گیا، پہنچا خرم شہر. جنگ کا شوق تھا. کہا اسلحہ کہاں ہے؟ کہا اسلحہ یہاں پہ بڑی مشکل سے تو 4 اسلحے ہیں، تمہیں کہاں سے دیں اسلحہ؟ دوسرے دن صبح اس کو دیکھا جامع مسجد کے باہر بہت ساری بندوقیں لے کر گرا پڑا ہے. اسے اٹھایا، بندوقیں کہاں سے آئیں؟ کہا میں رات کی تاریکی میں دشمن کے پاس چلا گیا تھا، وہ سو رہے تھے، ان کا اسلحہ اٹھا کے لے آیا. بچہ خرم شہر پھنس گیا، مشکل ہو گئی. دشمن کے ٹینک پیچھے سے، آرمی نہیں پہنچ پا رہی، ہیلپ نہیں پہنچ پا رہی، تھوڑے سے لوگ. اس بچے نے کہا کہ تم لوگ چلے جاؤ. کہا کیوں؟ کہا میں ان کو روکتا ہوں. یہاں گرنیڈ باندھے، پہلے ٹینک کے نیچے جا کر پھٹ گیا. ایک ٹینک پھٹا، دشمن سمجھا فوج آ گئی، خرم شہر آزاد ہو گیا. اور جب یہ آزاد ہوا تو امام خمینی کے جملے ہیں، کہا کہ میرا رہبر یہ بچہ ہے. اس بچے کا نام کیا تھا؟ حسین فہمیدے. فہمیدے کے معنی ہوتے ہیں پہچاننے والا، حسین کو پہچاننے والا. جب یہ بچہ پھٹا ہوگا اس کے ذہن میں کون ہوگا؟ حضرت قاسم. عزیزان کربلا ڈیزائنڈ ہے پوری. آج کے دور کے اندر اللہ کا ولی موجود ہے، ہم غائب ہیں، وہ تو موجود ہے. آیت اللہ عظمہ بہجت فرماتے تھے کہ آقا امام زمانہ کہاں ہے؟ کہا امام زمانہ حاضر ہیں، ہم غائب ہیں، ہم سو رہے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتا. امام کو تو نظر آتا ہے ہم لوگ کون ہیں. ہم غائب ہیں. آج امام کے مقابلے میں کیا ہے؟ آج امام کے مقابلے میں کون سا سسٹم ہے؟
تو وہ سسٹم کو کون ڈیفائن کرے گا, کون سیکھے گا؟ آپ مجلس عزاداری میں آئیں اور اٹھ کے واپس گھر چلے جائیں تو پھر امام کا ساتھ کون دے گا؟ آج جو کربلا ڈیزائن ہو رہی ہے, آج جس دور میں ہمیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور, ربوٹ کا دور, اے آئی کا دور, ڈرون کا دور, سائبورگ ہیکنگ کا دور, ڈیٹا مائننگ کا دور, اس دور میں امام کو ضرورت ہے. ہم کتنا امام کے لیے آج کام کر رہے ہیں؟ آج گھوڑے تلواریں اس طرح نہیں ہے, آج جدید ہے. آج شہروں ملکوں کو قبضہ نہیں کیا جا رہا, آج ذہنوں کو قبضے میں کیا جا رہا. کیا ہم روک رہے ہیں دشمن کو؟ اول تو ہمیں پتا ہے کہ دشمن ہے بھی کہ کوئی نہیں ہے. دشمن کا تاریخ اسلام میں پہلا حربہ یہی تھا کہ دشمن شناسی کو ختم کر دو, دشمن کا ذکر نہ کرو, دشمن کی بات نہ کرو, ختم کر دو, قوم کو الجھا دو. آج قوم الجھی ہوئی ہے, قوم ٹکڑوں کے اندر ہے, سنی شیعہ میں, شیعہ شیعہ میں, سنی سنیوں میں, کہیں مہاجر ہے, کہیں پٹھان ہے, کوئی کچھ ہے, ٹکڑوں میں بانٹ دو. کیوں؟ اصل ایشو غائب کر دو, یہ چھوٹے چھوٹے ایشو میں لگا رہے. اصل دشمن کون ہے؟ انسانیت کا. جو انسانیت کا دشمن ہے وہی امام کے مقابلے میں آئے گا.